مسائل پہ چند حاضر خدمت کروں تو تھوڑا خدمت فرمائیں۔ زندہ میں سکینہ پہ عجب جور و جفا ہے، زندہ میں سکینہ پہ عجب جور و جفا ہے، اب غم سہا جاتا نہیں، نزدیک قضا ہے، زندہ میں کہاں ملتا اسے باپ کا سینہ، زندہ میں کہاں ملتا اسے باپ کا سینہ، سینے کے عوض ظلمت محبوب سے بلا ہے، میں نے ابھی خواب میں دیکھا تمہیں بابا، میں نے ابھی خواب میں دیکھا تمہیں بابا، دیکھا ہے مجھے آپ نے گودی میں لیا ہے، ارے امو بھی خبر لیتے نہیں آ کے ہماری، امو بھی خبر لیتے نہیں آ کے ہماری، کیا حال بتاؤں جو بھتیجی کا ہوا ہے، زندہ میں سکینہ پہ عجب جور و جفا ہے، ارے بھیا علی اصغر ہے کہاں کوئی بتا دے، بھیا علی اصغر ہے کہاں کوئی بتا دے، کیا بات ہے کیوں بھائی میرا مجھ سے خفا ہے، اور صغرا کی خبر پوچھنے والا نہیں کوئی، صغرا کی خبر پوچھنے والا نہیں کوئی، کیا حال ہے باؤس کا نہیں مجھ کو پتا ہے، منہ خاک پہ رکھ کر یہی کہتی تھی سکینہ، منہ خاک پہ رکھ کر یہی کہتی تھی سکینہ، بابا مجھے بلوا لو یہی دل سے دعا ہے، باندھا ہے لینوں نے مجھے کس کے رسم میں، باندھا ہے لینوں نے مجھے کس کے رسم میں، بھیا میرا عابد ہے جو بیڑی میں بندھا ہے، زندہ سے عظیم آج بھی آتی ہے صدائیں،
زندہ سے عظیم آج بھی آتی ہے صدائیں، آ جائیے امو کہ سکینہ پہ جفا ہے، زندہ میں سکینہ پہ عجب جور و جفا ہے۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میسم سید ابن محمود سروش کے نام پر الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات پر محمد وعلى محمد۔ حضرات اس مجلس کے لیے عنوان بیان کے طور پر میں نے سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو اور وہ نہ چھپاؤ کہ جو تم جانتے ہو۔ صاف صاف اس آیت میں اس بات کا اعلان ہوا کہ حق کو حق کی حیثیت سے بیان کیا جائے اور باطل کو باطل کی حیثیت سے بیان کیا جائے، اور اگر کوئی حق کو جانتا ہے تو اسے چھپائے نہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جانتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کا اعلان کرو، اسے چھپاؤ نہیں۔ اگر تم
محمد کو اللہ کا رسول جانتے ہو تو پھر محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھو، اسے چھپاؤ نہیں۔ اب ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا کہ اب اگر یہ بات جانتے ہو کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر نے مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور پھر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اب اگر یہ بات جانتے ہو کہ جس کے نبی مولا ہیں اس کو یہ علی مولا ہیں، تو پھر علی ولی اللہ کہہ کر اعلان کرو، اسے چھپاؤ نہیں۔ عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ آل محمد کے فضائل کو دنیا نے بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ فضائل آل محمد کو بیان نہ کیا جائے، لیکن کیونکہ اللہ کا وعدہ اہل بیت اطہار سے ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے، لہذا دنیا کے چھپانے سے، دنیا کے پوشیدہ کرنے سے، دنیا کے بیان نہ کرنے سے اہل بیت کے فضائل اور ان کے مناقب چھپنے والے نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ خیبر کی جنگ، کہ یہ میں تذکرہ اس مجلس پہ جان بوجھ کے کر رہا ہوں حالات کے پیش نظر، کہ خیبر کی جنگ یہودیوں سے ہوئی، مولا کائنات کے ہاتھوں یہ جنگ فتح ہوئی، علی نے مرہب کو قتل کیا، خیبر کا دروازہ اکھاڑا، پتھر پہ علم گاڑا اور دین کو فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ خیبر کی جنگ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس کا تعلق صرف ہم سے ہو، تمام مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بھئی خیبر کی جنگ پیغمبر کی زندگی میں ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ خیبر فتح ہو جائے گا، لیکن پیغمبر اسلام کا یہ وعدہ مولا کائنات کے بغیر مکمل نہ ہوا۔ لیکن اس واقعے کو اگر بیان کرتے ہیں تو صرف اور صرف ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور خیبر کی جنگ بیان نہیں کرتا۔ کیوں نہیں بیان کرتے؟ کس لیے بیان نہیں کرتے؟ ارے بھائی، یہ خیبر کی جنگ ہے، یہ جنگ جمل نہیں ہے، یہ جنگ صفین نہیں ہے، یہ جنگ نہروان نہیں ہے۔ اگر مسلمان جنگ جمل بیان نہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر جنگ صفین بیان نہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر جنگ نہروان بیان نہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے پر آنے والی وہ بیوی ہے کہ جس کو مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لہذا اگر ان کی محبت میں جنگ جمل کو بیان نہ کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جنگ صفین میں جو شخص مولا متقیان کے مقابلے پہ آیا، مسلمان اسے کاتب وحی کہتے ہیں، خال المومنین کہتے ہیں، خلیفہ رسول کہتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ جنگ صفین بیان نہیں کرتے، جنگ نہروان بیان نہیں کرتے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ خوارج بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مسلمان صحابی رسول تصور کرتے ہیں۔ لیکن یہ جنگ خیبر، یہ مولا علی کے دور خلافت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول کے زمانے کی جنگ ہے۔ یہ اس وقت کی جنگ ہے جب مسلمان فرقوں میں بٹے نہیں تھے، یہ اس وقت کی جنگ ہے کہ جب گروہ بنے نہیں تھے، اس وقت کی جنگ ہے، جنگ خیبر۔ اس وقت سارے مسلمان ایک تھے اور یہ جنگ یہودیوں سے ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو مولا علی نے قتل کیا یا مولا علی کی تلوار کے ذریعے جن لوگوں پر غلبہ حاصل ہوا، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فقط عداوت امیر المومنین میں، اس لیے کہ اگر خیبر کی جنگ بیان کریں گے تو مولا علی کا تذکرہ کرنا پڑے گا، مسلمان جنگ خیبر بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تم حق کے بارے میں جانتے ہو تو اسے چھپاؤ نہیں۔ سارے مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خیبر کی جنگ میں 39 دن تک پیغمبر سے علم لے لے کر لوگ جاتے رہے، اور جتنی تیزی سے جاتے تھے اس سے زیادہ تیزی سے واپس آ جاتے تھے۔ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کو، جنہوں نے خیبر کے 39 دن
کی منظر کشی اس ایک جملے میں کی کہ 39 دن تک خدا ساختہ سورج خود ساختہ مجاہدین کو بے ساختہ فرار کرتے ہوئے دیکھتا رہا. لوگ جاتے رہے آتے رہے. 39ویں دن رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں علم اس سے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہوگی اور جس سے اللہ اور رسول کو محبت ہوگی. 40ویں دن مولا علی علم لے کے گئے اور خیبر فتح ہو گیا. میں ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا کہ بھائی آپ خیبر کی جنگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ خیبر میں ایک دن ہمارے مولا علی کا ہے اور 39 دن تو آپ ہی کے نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی 39 دن ان لوگوں سے متعلق ہیں کہ جن کے اوپر لوگ اپنی جان قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں عزیزوں، آج ہماری صفوں میں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں. یہ چھوٹی سی تمہید تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جن کی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ان واقعات کے بیان کرنے سے کیا فائدہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ خیبر کا قصہ ہم کب تک سنیں گے، یہ خندق کی کہانی ہم کب تک سنیں گے، ان واقعات کو سننے سے ہمیں کیا فائدہ؟ نہ اس کو سننے سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، نہ اس کو سننے سے ہم میں کوئی تحریک عمل پیدا ہوتی ہے. یہ تو صرف واہ واہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ تو صرف داد دینے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے. حالانکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ اور ذاکرین ہوں گے جو مجلس میں یہ پڑھتے ہیں کہ صاحب ہم فضائل اہل بیت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اگر ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں مومنین کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتا. نہیں، میں مومنین کو خوش کرنے کے لیے ہی پڑھتا ہوں. آپ ذرا غور تو کریں، اصول کافی میں پڑھیں. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا زبردست قول ہے آپ کے 5ویں امام کا، کہ اللہ کے نزدیک یہ بہترین عمل ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو خوش کرے. یعنی ایک مومن اگر دوسرے مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی مومن کے گھر کی تعریف کر دیں اور وہ مومن خوش ہو جائے تو اللہ کے نزدیک یہ بہترین عمل ہے. اگر آپ کسی مومن کے بچے کو کوئی دعا دے دیں اور وہ مومن خوش ہو جائے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے. تو بھائی جب ان چیزوں سے مومن خوش ہو تو یہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے. تو اگر ذکر اہل بیت سے کوئی مومن خوش ہو جائے تو ایک تو ذکر اہل بیت عبادت ہے، دوسرے مومن کو خوش کرنا بھی بہترین عمل ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ذرا غور کریں عزیزوں. تو اب ہم جنگ خیبر بیان کرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. میں کہا صاحب یہ مومنین کو خوش کرنے کے لیے جنگ خیبر پڑھتے ہیں. ایک جملہ ہے ذرا تلخ ہے، لیکن میں عرض ضرور کروں گا کہ جو ہماری صفوں سے لوگ سامنے آتے ہیں اور اس میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو لباس تقدس بھی اختیار کیے رہتے ہیں اور وہ ممبر سے کہتے ہیں کہ صاحب ہم خیبر کی جنگ بیان نہیں کرتے، ہم خندق کا معرکہ بیان نہیں کرتے، اور جو مومنین کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سب بیان کرتے ہیں. ہم صرف ایک بات کہیں گے کہ ہمارے پڑھنے سے مومنین خوش ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہم اگر جنگ خیبر پڑھتے ہیں تو مومنین خوش ہوتے ہیں، آپ کے نہ پڑھنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ جنگ نہ پڑھی جائے گی تو اس سے یہودی ہی تو خوش ہوں گے، اس سے دشمنان اسلام ہی تو خوش ہوں گے. اب عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ انعام میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ رسول یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کی بزم سے اٹھ کے جب جاتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ تو اساطیر الاولین ہے، یعنی جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے واقعات ہیں جو قرآن میں بیان ہو رہے ہیں. لہذا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کس کا؟ اللہ کے کلام کا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب رسول قرآن پڑھتے تھے تب بھی کچھ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ان کو سننے سے کیا فائدہ. ایسے ہی لوگ یہاں بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، ان کو سننے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. میں سمجھتا ہوں عزیزوں اس وقت سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، یہودی وہاں پر حکومت کرتے ہیں اور یہودی ہی رہتے ہیں، یہودیوں کا ملک کہلاتا ہے.
مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بیت المقدس پر قبضہ کیے ہوئے ہے، لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ سارے مسلمان ممالک اس کے خلاف خاموش رہتے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی اس کے مقابلے پر نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے نہیں آتے کہ حقیقت یہ ہے کہ جن کی ماؤں نے بچپن میں ان کو خیبر کا واقعہ نہیں سنایا، وہ کبھی بھی یہودیوں کے مقابلے پر آنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اس کے برعکس آپ ذرا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، پرنٹ میڈیا دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، سب تعریف کرتے رہتے ہیں۔ میں کہا اسرائیل کے پاس اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی ملٹری ہے، اتنی فورس ہے، اتنی پنڈبیاں ہیں، اور اتنے جہاز ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ان کے پاس نیوکلیئر ویپنس بھی ہیں، اور یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی طاقت بیان ہوتی ہے، اور اس میں مسلمان بھی شریک رہتے ہیں اسرائیل کی طاقت بیان کرنے میں۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب لوگ اسرائیل کی طاقت بیان کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں بھیا یہ اسرائیل کی طاقت نہیں بیان کرتے، یہ تو سیرت صحابہ پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جنگ خندق پہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ عمرو ابن عبدود کے فضائل ہی تو بیان کر رہے تھے، اس کی قوت و طاقت ہی تو بیان کر رہے تھے۔ خیبر کے میدان میں رسول کے پاس بیٹھنے والے کیا کر رہے تھے؟ کم مرحب کی قوت بیان کر رہے تھے، طاقت بیان کر رہے تھے، وہ ایسا پہلوان ہے، وہ ایسا شجاع ہے، اتنا طاقتور ہے۔ تو یہ سب بیان کر کے کیا کر رہے تھے؟ کم مسلمانوں کو ڈسکریج کر رہے تھے، لوگوں کی ہمتوں کو پست کر رہے تھے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ پرانی عادت ہے کہ دشمن کی قوت بیان کی جائے، اس کی طاقت بیان کی جائے، تاکہ اپنی صفیں کمزور ہو جائیں، تاکہ اپنے لوگوں کی قوت میں کمی آ جائے۔ عزیزوں، یہ خیبر کا تذکرہ یہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ صرف واہ واہ کے لیے نہیں پڑھا جاتا، یہ صرف سبحان اللہ کے لیے نہیں پڑھا جاتا، یہ صرف ہمارا شعار نہیں ہے کہ ہم خیبر کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ میں اس مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما دیکھیے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ طبری۔ تاریخ کی کتاب ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ طبری۔ محب الدین طبری نے اسلام کی تاریخ اس کتاب میں تحریر کی ہے، کئی جلدوں پر محیط ہے یہ کتاب، بڑی تفصیلی کتاب ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب تیار کی گئی ہے انتخاب طبری کے نام سے، جس میں طبری کی مختلف جلدوں میں جو خاص باتیں ہیں یا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے۔ میں یہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پوری طبری نہ پڑھ سکے تو انتخاب طبری دیکھ لے۔ اس انتخاب طبری میں بھی اس واقعے کو اہمیت دی گئی ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے جناب بلال حبشی سے کہا بلال اذان دو۔ جناب بلال پیغمبر اسلام کے مؤذن خاص، انتہائی ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلال کا انتظار کرتے تھے کہ بلال آ جائیں اذان دیں تو ہم نماز پڑھائیں۔ ان بلال سے پیغمبر نے فرمایا بلال اذان دو۔ جناب بلال نے اذان دی۔ جب جناب بلال نے اذان دی تو اذان کی آواز سن کر صحابہ یعنی اس وقت کے مسلمان مسجد میں آئے، اس لیے کہ لوگ اس بات کے عادی تھے کہ جب آواز اذان سنتے تھے تو مسجد کی طرف دوڑتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں ایک چھوٹی سی حدیث تحریر ہے، بیچ میں نہ معلوم کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز سنتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان تو مسجد کی طرف دوڑتے ہیں اور شیطان اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے، یعنی مسجد سے دور جاتا ہے شیطان۔ تو شیطان کی ایک پہچان یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بلال کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے یا فلاں صحابی اذان دیتا ہے تو بھاگتا ہے، بلکہ فرمایا اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اذان دے، چاہے اس زمانے کا ہو چاہے اس زمانے کا کوئی مؤذن ہو، اگر وہ اذان دیتا ہے تو آواز اذان سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ اب اذان میں کہا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ مؤذن کہہ رہا آؤ، شیطان بھاگ رہا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے فلاح کے لیے آؤ، شیطان بھاگ رہا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے خیر عمل کی طرف آؤ، لیکن شیطان بھاگ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارا آپ کا جیسا مؤذن کہے کہ آؤ اور کوئی بھاگے تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اگر کسی میدان میں رسول کہے کہ آؤ میری مدد کے لیے اور کوئی بھاگتا ہوا نظر آئے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، تو پھر پہچاننا آپ کا کام ہے کہ اسے انسان کہا جائے یا اسے شیطان کہا جائے۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام نے جناب بلال سے اذان دلوائی، جناب بلال نے اذان دی۔
جب جناب بلال اذان دے چکے اور مسلمان مسجد میں آ کے جمع ہو گئے، اب سارے مسلمان مسجد میں جمع ہیں، تو اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے گئے۔ عرشہ ممبر پر پیغمبر اسلام جلوہ افروز ہوئے، اور بیٹھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خیبر خیبر خیبر۔ دیکھیں، میں پیغام کی صورت میں یہ واقعہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا خیبر خیبر خیبر، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے تفصیل سے جنگ خیبر اپنے اصحاب کے سامنے بیان کی۔ یہ بھی بیان کیا کہ کون کس دن علم لے کے گیا اور کس طرح سے واپس آیا، کس نے کس طرح سے فرار کیا، کون کس طرح سے ناکام ہو کے واپس آیا، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ میں نے آواز دی کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو کرار و جرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، جس سے اللہ اور رسول کو محبت ہوگی۔ اور پھر مولا علی کا میدان میں جانا بیان کیا، مولا علی کا مرحب کو پچھاڑنا بیان کیا، پورا واقعہ رسول اللہ نے خیبر کا بیان کیا۔ اور جب خیبر کا واقعہ بیان کر دیا تو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جنگ موتا بیان کی، اور جنگ موتا میں جناب جعفر طیار جو مولا علی کے بڑے بھائی تھے، جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی جناب جعفر طیار کے فضائل بیان کیے، ان کی شہادت کا واقعہ پیغمبر نے بیان کیا۔ دیکھیں، طبری میں یہاں پر روایت تمام ہو گئی، لیکن اس سے کچھ نتیجے نکلے یا نہیں نکلے کہ اللہ کے رسول نے جناب بلال سے کہا کہ بلال تم اذان دو۔ بلال نے اذان دی، اذان کی آواز سن کے لوگ مسجد میں آئے۔ آپ بتائیے، جب آپ آواز اذان سنتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی اذان کی آواز سن کے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو نماز ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھاتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، یا پھر آپ فرادہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب آواز اذان سن کے کوئی مسجد میں جاتا ہے تو نماز ہی تو پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پیغمبر نے اذان دلوائی، اور جب لوگ آئے تو پیغمبر نے خیبر کی جنگ کا تذکرہ کیا۔ یہ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے کہ پیغمبر نے خیبر کی جنگ کا تذکرہ کیا؟ دیکھیے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر سکتا، جو روایت کے جملے ہیں وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب روایت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے بلال سے اذان دلوائی تو یہ نماز فجر کا وقت تھا، یا یہ نماز ظہر کا وقت تھا، یا یہ نماز مغرب کا وقت تھا، یعنی یہ نماز کا وقت تھا، یا کوئی اور وقت تھا۔ یہ کچھ بیان نہیں ہوا۔ تو اب 2 ہی صورتیں سامنے آئیں گی نا، یا تو یہ مانیے کہ وقت تھا نماز کا، اور یا پھر یہ مانیے کہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ یعنی جس وقت بلال اذان دے رہے تھے یا تو کسی نماز کا اول وقت تھا، اور یا پھر نماز کا وقت نہیں تھا۔ اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ نماز کا وقت تھا اور پیغمبر اسلام نے اذان دلوائی، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ لوگ اول وقت نماز مسجد میں آئے۔ جب وہ آئے تو پیغمبر نے ان کو پہلے جنگ خیبر کا تذکرہ سنایا، اور اس کے بعد پیغمبر نے ان کو نماز پڑھائی۔ آپ نے غور کیا، یہ پیغمبر نے کسی چیز کو کسی چیز پر ترجیح نہیں دی، بلکہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو نمازیں باقی ہیں یہ کس کی وجہ سے باقی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ جو تم سجدہ کر رہے ہو، یہ کس کی وجہ سے سجدہ کر رہے ہو، یہ کس کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو یہ مانیے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے اور یہ مانیے کہ یہ اذان کا مثلاً وقت ہی نہیں تھا، مثلاً دن کے 10 بجے تھے، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، اور پیغمبر اسلام نے بلال سے اذان دلوا دی، اور اذان کی آواز سن کے لوگ مسجد میں آ گئے، اور آنے کے بعد پیغمبر کے سامنے بیٹھے، اور پیغمبر ممبر پر پہنچے، اور ممبر پر جا کر پیغمبر نے خیبر کی جنگ کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اذان سے واقف نہ ہو، لیکن اذان کے مسئلے میں بھی مابین مسلمین اختلافات ہیں۔ مثلا ہم اذان دیتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن سارے مسلمان نہیں کہتے۔ مثلا ہم حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل بھی کہتے ہیں، لیکن سارے مسلمان نہیں کہتے۔ اب یہ حی علی خیر العمل کیوں نہیں کہتے، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ حی علی خیر العمل کہنے سے غدیر کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، لہذا لوگوں نے حی علی خیر العمل کو بھی ترک کر دیا۔ لیکن جب فجر کی اذان دیتے ہیں تو اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، جس کو تصویب کہا جاتا ہے۔ ظہر کے وقت نہیں کہتے، مغرب کے وقت نہیں کہتے، لیکن فجر کے وقت کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم،
یعنی سونے سے بہتر ہے نماز یا سونے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لی جائے. تو عزیزوں کوئی الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے, کوئی نہیں کہتا. ہم حی علی خیر العمل کہتے ہیں, باقی مسلمان نہیں کہتے. ہم مولا کائنات کی ولایت کی گواہی اذان میں دیتے ہیں, لیکن باقی مسلمان نہیں دیتے. لیکن میں عرض کروں گا کہ کچھ جملے اذان کے ایسے ضرور ہیں کہ جو سارے مسلمان زبان سے ادا کرتے ہیں. یعنی اس وقت تک اذان ہوتی ہی نہیں جب تک 4 مرتبہ اللہ اکبر نہ کہا جائے. اس وقت تک اذان نہیں ہوتی. اس وقت تک اذان نہیں ہوتی جب تک 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے. شیعہ اذان دے رہا ہو یا غیر شیعہ اذان دے رہا ہو, بریلوی اذان دے رہا ہو, دیوبندی اذان دے رہا ہو, حنفی اذان دے رہا ہو, مالکی اذان دے رہا ہو, شافعی اذان دے رہا ہو, حنبلی اذان دے رہا ہو, کوئی بھی اذان دے رہا ہو, جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے اس کی اذان نہیں ہوتی. 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے بعد کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بس یہی پر رک جائیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ حی علی الصلاۃ یعنی مؤذن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ, صلاۃ کے لیے آؤ. یہی تو مطلب ہے نا, اس کے علاوہ کچھ اور مطلب تو نہیں ہے. کہ حی علی الصلاۃ یعنی صلاۃ کے لیے آؤ. تو اب جو بلال نے اذان دی, وقت کوئی بھی ہو, لیکن اس میں حی علی الصلاۃ کہا یا نہیں کہا؟ کہ جناب بلال نے کہا حی علی الصلاۃ, 2 بار کہا. سارے مسلمانوں نے سنا, سارے مسلمانوں نے سنا کہ بلال نے کہا حی علی الصلاۃ. اچھا یہ بات بھی ہے کہ جناب بلال نے جو کہا تو اپنی طرف سے نہیں کہا, بلکہ پیغمبر کے حکم پر کہا. یعنی اب ذمہ داری بلال کی نہیں ہے, بلکہ ذمہ داری پیغمبر کی ہے. اب سارے صحابہ کو بلایا جا رہا حی علی الصلاۃ کہہ کے کہ صلاۃ کے لیے آؤ, نماز کے لیے آؤ. لیکن جب یہی صحابہ مسجد میں پہنچتے ہیں تو ان کو خیبر کا تذکرہ سنایا جاتا ہے, جنگ خیبر کا واقعہ انہیں سنایا جاتا ہے, مولا علی کی شجاعت سنائی جاتی ہے, جناب جعفر طیار کا تذکرہ ہوتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو یہ مولا علی کا ذکر سنایا جا رہا ہے, لیکن بلایا جا رہا ہے صلاۃ کے نام پر کہ نماز کے لیے آؤ, صلاۃ کے لیے آؤ. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا یا نہیں کہ صرف رکوع اور سجود کا نام صلاۃ نہیں ہے, بلکہ علی کے تذکرے کا نام بھی صلاۃ ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. علی کے تذکرے کا نام بھی صلاۃ. تو الحمدللہ کہ ہم نے کبھی بھی ذکر اہل بیت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی اور علل اعلان اہل بیت کا تذکرہ کیا. دیکھیں جو مسئلہ خیبر کا ہے, جو مسئلہ غدیر کا ہے, جو مسئلہ فضائل امیر المومنین کا ہے, وہی مسئلہ کربلا معلہ کا ہے, یعنی وہی مسئلہ کربلا کی جنگ کا ہے. یہ آج جو لوگ عزاداری نہیں کرتے اور کہتے ہیں صاحب عزاداری بدعت ہے اور حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور تمام طرح کے فتوے صادر کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم روتے نہیں ہیں, ہم گریہ نہیں کرتے ہیں, ہم عزاداری نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے یہاں بھی مسئلہ وہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو چھپانا چاہتے ہیں, اور خداوند عالم نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر تم حق کے بارے میں جانتے ہو تو چھپاؤ نہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب عزاداری آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عزاداری اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جانتے ہو اس کو چھپاؤ نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا. لہٰذا ہم اس واقعے کو چھپاتے نہیں, اس حق کو پوشیدہ نہیں کرتے, بلکہ علل اعلان لوگوں کو بتاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے عزیزوں کربلا کا واقعہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ کس لیے نہیں بیان ہوتا؟ کس وجہ سے بیان نہیں ہوتا؟ امام غزالی نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں, اور اس جملے سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ یہ بدعت کے فتوے کیوں دیے جاتے ہیں, یہ تذکرہ کربلا کو حرام کیوں کہا جاتا ہے, یہ عزاداری سے کنارہ کشی کیوں کی جاتی, یہ عزاداری کے خلاف اتنے لوگ کیوں نکل پڑتے ہیں. امام غزالی نے لکھا کہ واعظ میں ذکر حسین کرنا حرام ہے, واعظ میں ذکر حسین کرنا حرام ہے. اور اس کے بعد آگے انہوں نے جملہ لکھا اس لیے کہ اس ذکر سے لوگوں کے دلوں میں بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین کا ذکر اگر لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل میں بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ صحابیوں میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ اگر امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا بغض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. ارے بھائی کیوں بغض پیدا ہوتا ہے, کس لیے, کس وجہ سے؟ بات صاف ہے. دیکھیے جناب یعقوب مسلسل جناب یوسف کو یاد کر کے روتے رہتے, مسلسل روتے رہے, اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں.
اور آپ نے سنا ہوگا کہ پھر جب جناب یوسف کا کرتا لا کر ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی. روتے رہے یا نہیں روتے رہے؟ کہا روتے رہے. لیکن جب جناب یعقوب روتے تھے تو یوسف کے برادران، یوسف کے بھائی جناب یعقوب سے کہتے تھے کہ نہ روئیے، ان کو رونے سے روکتے تھے. آپ پوچھیے علماء سے کہ ان کو کیا پریشانی تھی؟ رو تو یعقوب رہے، آنکھوں کی بینائی تو ان کے جا رہی ہے، ان کو کیا پریشانی ہے؟ تو یہ روکتے تھے. نہیں عزیزوں، یہ کیوں روکتے تھے؟ یہ اس لیے روکتے تھے کہ اگر یعقوب مسلسل روئیں گے تو پھر دیکھنے والے پوچھیں گے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو پھر بتایا جائے گا کہ یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. یوسف جن سے یہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے وہ غائب ہو گئے. تو اب جب پتہ چلے گا کہ یوسف غائب ہو گئے تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ یوسف کہاں گئے؟ تو پھر بتانا پڑے گا کہ یہ بھائی یوسف کو لے کے گئے تھے، لہذا ان کا جرم ثابت آئے گا. لہذا اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے جرم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ یعقوب نہ روئیں، یعقوب نہ گریا کریں. یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ عزاداری ہم کرتے ہیں، سینہ ہمارا ہے، ہاتھ ہمارے ہیں، ماتم ہم کر رہے ہیں، خون ہم اپنا بہا رہے ہیں، پیسہ ہم اپنا خرچ کر رہے ہیں، تبرک ہم اپنی رقم سے بانٹ رہے ہیں، لیکن لوگ پریشان ہو رہے ہیں. کس لیے پریشان ہو رہے ہیں بھائی؟ کس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کا کیا جا رہا ہے؟ ہم آپ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سینے پر ماتم کریں گے، ہم آپ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سر پر کمہ لگائیں گے، ہم آپ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا پیسہ خرچ کریں گے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تبرک ہم تقسیم کرتے ہیں، مالی فائدہ بھی آپ ہی کو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے عزاداری رک جائے، کسی طرح سے ماتم رک جائے، کسی طرح سے مجلسیں رک جائیں، کسی طرح سے حسین کی اذان نہ ہونے پائے. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اگر عزاداری ہوگی تو دوسری اقوام پوچھے گی کہ بھئی یہ قوم کیوں روتی رہتی، کس لیے یہ لوگ ماتم کرتے ہیں، کس لیے یہ اپنا ہاتھ سینے پر مارتے ہیں، یہ گریا کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر بتانا پڑے گا کہ اس لیے روتے ہیں کہ کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا. تو وہ پوچھیں گے کہ یہ حسین کون؟ تو بتانا پڑے گا کہ نبی کا نواسا حسین، علی و فاطمہ کا بیٹا حسین. تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ حسین کو کس نے قتل کیا؟ یہودیوں نے قتل کیا؟ نہیں. حسین کو عیسائیوں نے مارا؟ نہیں. حسین کو اہل ہنود نے قتل کیا؟ نہیں. حسین کو پارسیوں نے قتل کیا؟ نہیں. مشرکین نے قتل کیا؟ نہیں. پھر کس نے قتل کیا؟ تو جلدی سے لوگ کہیں گے کہ یزید نے قتل کیا. تو پوچھنے والا پوچھے گا یہ یزید کون تھا، اس کا باپ کون تھا؟ تو پھر بتانا پڑے گا کہ یزید حاکم شام کا بیٹا تھا، وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. یہ ابو سفیان وہ تھا جو ہر جنگ میں رسول اللہ کے مقابلے پہ آیا. تو اب پوچھنے والا پوچھے گا کہ ایسا خاندان جو ہمیشہ رسول سے لڑتا رہا، یہ لوگ برسر اقتدار کیسے آ گئے، یہ خلیفہ رسول کیسے کہلانے لگے؟ تو پھر بتانا پڑے گا کہ حاکم شام کو شام کا گورنر بنایا گیا. تو پھر پوچھنے والا پوچھے گا کہ کس نے گورنر بنایا؟ اور کیا آپ نے کس نے گورنر بنایا؟ تو بتانا پڑے گا کہ کس نے گورنر بنایا. اور جب بات وہاں تک پہنچے گی تو پھر یہ بھی سامنے آئے گا کہ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے بی بی زہرا کا گھر جلایا، یہی وہ شخص تھا جس نے جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا کے پہلو پر گرایا، یہی وہ تھا کہ جس نے مولا علی کے گلے میں رسن باندھی، یہی وہ تھا جس نے اس جملے کی ابتدا کی کہ یا علی آپ ہماری بیعت کیجئے، اگر آپ بیعت نہ کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اور وہی بات یزید بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عزاداری ہوگی تو عزاداری کی وجہ سے جو مجرمین ہیں ان کے چہرے سامنے آئیں گے. لہذا لوگ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری نہ ہونے پائے. لیکن عزیزوں، یہ عزائے حسین یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم عزاداری کے ذمہ دار نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم عزاداری کو قائم رکھیں. ہم عزاداری کو قائم کیا رکھیں گے؟ ہم عزاداری کو باقی کیا رکھیں گے؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ 1400 سال سے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری ہو رہی ہے، یہ کسی حکومت کی مرہون منت نہیں. ایسا نہیں ہے کچھ اس عقیدے کے حکمراں گزرے ہوں، بادشاہ گزرے ہوں، لہذا انہوں نے عزاداری کو فروغ دیا اور آج تک عزاداری ہو رہی. نہیں عزیزوں، بادشاہتیں ختم ہو گئی، تخت و تاج تمام ہو گئے اور زیادہ تر حکومتیں عزا کے خلاف رہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی امام حسین کی عزاداری اسی شان و شوکت سے ہو رہی. یہ عزاداری مالداروں کی وجہ سے باقی نہیں. عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دولت مند حضرات کی وجہ سے باقی نہیں ہے. پھر یہ عزاداری کس کی وجہ سے باقی؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم عزا نہ کریں گے تو امام حسین کی عزا نہ ہوگی. نہیں، اگر ہم حسین پر نہ روئیں گے تو پتھر روئیں گے، اگر ہم حسین پہ آنسو نہ بہائیں گے تو درخت روئیں گے.
کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا ماتم کرے گا۔ تو پھر عزیزوں یہ عزا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سے جب پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کون، میرے بچے پہ آنسو کون بہائے گا، فرمایا تھا پیغمبر اسلام نے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر آنسو بہائیں گے، جس کی عورتیں حسین کے گھر کی عورتوں کے مصائب کو یاد کر کے روئیں گی، جس کے مرد حسین کے مردوں پہ آنسو بہائیں گے۔ بس عزیزوں بہت دیر میں پڑھ لیا، خداوند عالم اس ذکر کو طفیل میں مرحوم کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں عزیزوں، حسین کی عزا، آپ ذرا سوچئے کہ آج ہم تو عزاداری کرتے ہیں، لیکن میں اکثر مجلسوں میں یہ جملہ پڑھتا رہتا ہوں کہ جب آپ امام حسین کی عزا کیا کیجئے، جب رویا کیجئے تو یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ علی اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگا، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ جس رباب کو سب سے زیادہ رونے کا حق تھا اسے رونے نہ دیا گیا۔ یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ ام لیلہ کو رونے نہ دیا گیا۔ یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ کربلا میں امام حسین کے گلے پر خنجر چلا، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ اگر زینب روتی تھی تو تازیانہ لگایا جاتا تھا، اگر ام کلثوم روتی تھی تو نیزے سے اذیت دی جاتی تھی، اگر سید سجاد روتے تھے تو زنجیر کھینچی جاتی تھی۔ ہاں عزیزوں، سب سے بڑا ظلم تو یہی تھا کہ ان لوگوں کو جن کو سب سے زیادہ کربلا کے شہیدوں پر رونے کا حق تھا انہیں رونے نہ دیا گیا۔ ہاں ہمارے یہاں شام غریبہ کی مجلس ہوتی، اندھیرا کر دیا جاتا ہے، ذاکر ممبر پہ جاتا ہے، فرش نہیں بچھایا جاتا، فرش خاک پر لوگ بیٹھتے ہیں، مصائب بیان ہوتے ہیں، لوگ روتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ تو شام غریبہ میں روتے ہیں، لیکن جو پہلی شام غریبہ تھی اس میں کس کو رونے دیا گیا؟ اگر امام حسین کے جلے ہوئے خیموں کے قریب سے بیویوں کے رونے کی کچھ آواز بلند ہوتی تھی تو یزید کے سپاہی آ کے گھڑکیاں دیتے تھے کہ بلند آواز سے نہ رو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، آج کی رات ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، کل ہمیں سفر کرنا ہے۔ ہاں عزیزوں، لیکن وہی رات تھی شام غریبہ جہاں شہزادی زینب تمام بچوں کو دیکھ رہی تھیں، سارے بچوں کو غور سے دیکھا، لیکن ان بچوں میں حسین کی یتیمہ نظر نہ آئی، بی بی سکینہ نظر نہ آئی۔ جناب زینب نے آواز دی، ام کلثوم، غضب ہو گیا، سکینہ بچوں میں موجود نہیں ہے۔ عزیزوں آپ سوچئے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ دونوں بہنیں بی بی سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی روانہ ہوئیں، راستے میں ایک اعرابی ملا، اس سے پوچھا اے اعرابی کیا تو نے کہیں کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بچی اس طرح سے رو رہی ہے کہ میرا کیا تذکرہ، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے نہر پر لے گیا تھا لیکن میرے گھوڑے نے پانی بھی نہ پیا۔ زینب سمجھ گئی کہ وہ بچی کہاں ہوگی۔ ہاں عزیزوں، جناب زینب چلتے ہوئے وہاں پر آئیں جہاں امام حسین کا تن بے سر پڑا ہوا تھا۔ آگے کیا دیکھا؟ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہیں، بین فرما رہی ہیں بابا آپ کے بعد خیمے جلائے گئے، اے بابا آپ کے بعد کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا آپ کے بعد رخساروں پر تماچے مارے گئے۔ عزیزوں، جناب زینب نے بی بی سکینہ کو آہستہ سے بابا سے علیحدہ کیا، لے کر واپس چلیں۔ راستے میں ایک سوال کیا، خدا کسی بچی پہ یہ وقت نہ لائے کہ اس سے یہ سوال کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کیا پوچھا جناب زینب نے؟ بس عزیزوں اگر احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹی سکینہ کہ تم نے اپنے بابا کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ کسی لاشے کو پہچاننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا تو جسم پر سر موجود ہو کہ اس کے ذریعے لاشے کو پہچان لیا جائے، اور یا جسم پر لباس موجود ہو۔ تمہارے بابا کے جسم پر نہ سر تھا نہ لباس موجود تھا، تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچان لیا؟ عزیزوں آپ کو معلوم ہے بی بی سکینہ نے کیا جواب دیا؟ کہا پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی تو میں گھبرا کے مقتل میں آئی، میں نے آواز دی بابا آپ کہاں ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ بس اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ، سکینہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بس میں اسی آواز کے سہارے آگے بڑھی، اپنے بابا کے تنے بیسر کے قریب پہنچ گئی۔ ہاں عزیزوں، بی بی سکینہ کہتی ہے میں اپنے بابا کے تنے بیسر کے قریب پہنچ گئی،
اسی وقت ایک بی بی سیاہ لباس میں نمودار ہوئیں جنہوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور اس کے بعد آواز دی حسین یہ تیری سکینہ ہے تجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ گئی بس میں اپنے بابا کے تنے بیسر سے لپٹ کے بین کرنے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس ذکر کے طفیل میں مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت کو زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میسم سید مرحوم ولد محمود سروش تام مرحوم الحمدللہ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا اور گھوڑوں سے لاشہ دشت میں پامال کر دیا پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا اور کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا اور کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا تم میرے حسین ہو پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردا آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا اور کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو غریب حسین اور کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں ہر خنجر پہ بھی کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان کاٹا ہے کس طرح سے ستم گار نے گلا
ارے کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان، ننھا سا لاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا، ارے کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں، دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہیں، آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، زینب پکاری میر تکلم بسد ملال، کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال، ہے مٹھیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم حسین ہو، ارے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، ارے کیا تم میرے حسین